برکت خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ نیوز ون سے دیکھ رہے ہیں براہ راست۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علم کی بات ہوتی ہے علماء کے ساتھ، اور ثنا خوانان مصطفیٰ عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ بزم علم و عقیدت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی غلام دستگیر صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ علامہ مدنی رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بھی شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور موضوع ہے آج کا نااہلوں کو منصب دینا، یعنی جو اس منصب کا اہل نہیں ہے اس کو آپ وہ منصب دے دیتے ہیں، پھر بھگتیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ چلیں جی، تو پہلا سوال مفتی صاحب آپ سے، نااہل کو منصب سپرد کرنے کا دینی اور دنیاوی کیا نقصان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ نااہل کو منصب دینے کا نقصان جو اس وقت نظر آ رہا ہے پوری دنیا کے سامنے ہے، چاہے وہ اقتدار ہو، چاہے وہ گھر کا ہو، چاہے ممبر رسول چاہے ممبر ہو، چاہے کوئی فیکٹری ہو۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں سے ہر شخص رعایا ہے، ہر شخص مسئول ہے۔ یعنی ہر وہ بندہ ہے جو حاکم بھی ہے اور رعایا بھی ہے۔ یعنی میں ہوں، مثال کے طور پر آپ ہیں، ہم اگر باعتبار شوہر کا دیکھیں تو ہم حاکم ہیں، لیکن اولاد کے اعتبار سے ہم جس کی نوکری کرتے ہیں اس کے اعتبار سے رعایا ہیں، لیکن جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے لیے ہم حاکم ہیں۔ صحیح۔ تو قیامت کے دن ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اسی طرح اقتدار بھی نعمت ہے۔ اللہ کے کلام نے ارشاد فرمایا واضح طور پر، فرمایا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ واہ واہ۔ قبلہ حدیثوں میں ہم نے یہ خود پڑھا ہے کہ اب تو خیر مسئلہ ہی الٹا ہے، اب تو کوئی ناظم بن جاتا ہے، کوئی اقتدار جی جاتا ہے، وہ بھنگڑے ڈالتا ہے، ڈھول بجاتا ہے۔ لیکن ایک وقت تھا، یعنی صحابہ کرام کی زندگی ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جب انہیں اقتدار ملتا تو وہ زار و قطار رویا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال پاک ہوا تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی زار و قطار رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ابو بکر مجھے کس آزمائش میں ڈال کے چلے گئے، میں کل قیامت کے دن کیا حساب دوں گا کہ اگر ایک کتا بھی نہر فرات کے کنارے بھوکا پیاسا سو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ عمر یہ کیوں سویا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضور کی زندگی ظاہری جو حیات طیبہ ہے اس کے اندر میں کیا کرتا تھا کہ ایک بوڑھی عورت تھی، میں اسے گھر پہ جاتا تھا۔ قبلہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے، خود حاکم نہیں ہے ابھی، لیکن اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، وہ بوڑھی اب نابینا تھی اور میں اس کا کام کاج کر دیا کرتا تھا، گھر کی صفائی کر دی، کچھ پانی وانی لا کر دے دیا، دیگر ضروریات زندگی لا کر دے دی۔ فرماتے جب حضور کا وصال ظاہری ہوا نا تو میں نے کیا دیکھا، جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس دن میں روزانہ جا رہا ہوں تو سارے کام ہو چکے ہیں، اس کے گھر کی صفائی بھی ہے، پانی بھی رکھ دیا گیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ کون کر جاتا ہے، آج سے پہلے تو کوئی نہیں کر کے جاتا تھا، اب کون کر جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن میں پہلے چلا گیا اور میں چھپ گیا، میں نے کہا میں دیکھوں کون کرتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ میں حیران رہ گیا کہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود تشریف لاتے ہیں اور سارے کام کر جاتے ہیں۔ اب جو بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمائی وہ قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو دیکھ کر مجھے لگا کہ واللہ یہ منصب آپ کا ہی ہو سکتا ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جو نااہل ہیں آپ ان کو منصب دیں گے تو آپ دیکھیے اس وقت پارلیمنٹ سے لے کے مسجدوں تک کا برا حال ہے۔ کیا پارلیمنٹ کا حال ہے؟ یعنی وہ یہ مقدس مقام ہے پارلیمنٹ کہ جہاں امت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جو ہمارے ہاں عدالتوں کا حال ہے، جو ہمارے ہاں تھانوں کا حال ہے، جو ہمارے ہاں مسجدوں کا حال ہے۔ مطلب انسان کس چیز کو روئے بیٹھ کر اور کس چیز کی اصلاح کی بات کرے۔ بس ہم تو ظاہر سی بات ہمیں تو ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں
کہ جناب آپ خدا کے لیے اس میں سدھار لائیے, جو اہل ہے وہ بھلے اس جگہ پہ بیٹھ جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کوئی اعتراض نہیں, بالکل بلا شبہ ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ اہل کو منصب دیں گے نا قبلہ, وہ سنوارے گا اس کو. نہ اہل کو منصب دیں گے یعنی یوں کہہ لیجیے آسان الفاظ میں کہ آپ نے بندر کو حکومت دے دی. ہاں یہ بالکل اسی طرح سے اس میں بھی ہے, مسجد کا امام بھی ہم اس کو بنا دیتے ہیں جس کی قرأت صحیح نہیں ہوتی, یا خطیب ممبر پہ بیٹھ کے جو تقریر کر رہا ہوتا ہے وہ اگر نان عالم ہو, یا نکاح وہ پڑھا ہے جس کو نکاح کے جو ہے وہ شرعی معاملات نہ پتہ ہوں, تو ہر جگہ یہ مسئلہ ہے نا, اصول تو سب جگہ ایک ہے. ہر جگہ یہی مسئلہ ہے. آج دیکھیں نا, آج ایک تعداد ہے جو یہ بولتی جاتی ہے ہر مولوی الگ بات کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, یہ ممبر پہ بیٹھ کر وہ نااہل بیٹھے ہوئے جنہیں قرآن و حدیث کا پتہ ہی نہیں, انہوں نے ایک کتاب کو پڑھا اور اس کو موضوع سخن بنایا اور اس کو رٹا مار کے بیان کر دیا. اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کا کیا حکم ہے, ناسخ و منسوخ کا کیا حکم ہے, شان نزول کیا ہے. اور شان نزول کہیں مطلب جو ہے بظاہر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک آیت دوسری آیت کے متضاد ہوتی ہے, یعنی ان کے حکم متضاد ہوتے ہیں لیکن متضاد نہیں ہوتی ہے, ان میں تطبیق پیدا کی جاتی ہے. اب وہ تطبیق کس کو کہتے ہیں, وہ کہتا ہے مجھے لکھنا ہی نہیں آتی لفظ تطبیق کیسے لکھتے ہیں. اللہ حافظ ناصر. چلے اصل یہ پتہ ہے کیسے پتہ چلے کہ مجھے جس منصب پہ بٹھایا گیا ہے میں اس کا اہل ہوں یا نہیں ہوں, یا فلاں کو اس منصب پہ بٹھایا گیا ہے وہ اس کا اہل تھا یا نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور میں فلاں منصب چاہتا ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر, یہ جو منصب کی طلب ہے, یہ جو عہدے ہیں, یہ بہت بڑی امانت ہے اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. میدان محشر میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس پر سزا بھی دی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان منصبوں کا حق ادا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عہدوں کی طلبی یا عہدوں پر کسی کو فائز کرنا, اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر یہ عہدہ سنبھالنے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں ہے. اب پہلے اپنے بارے میں غور کریں کہ میں جس منصب پر فائز ہوں, کیا میں اس منصب کا اہل ہوں یا نہیں ہوں. مثال کے طور پر میں اپنی بات کرتا ہوں. ابھی جیسے میں یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں, تو اس میں کیا کیا ایک مبلغ کے اندر اوصاف ہونے چاہیے, یہ میں اپنے پہلے اس کو مطالعہ کروں, اس کو جانوں, اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں, اور ہر وصف کے اندر اپنے بارے میں غور کروں کہ کیا وہ وصف مجھ میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. اگر نہیں پایا جاتا اور میں اس کو لانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تو میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں. ہاں, اگر وہ میرے پاس وہ وصف نہیں پایا جاتا اور پھر میں اس کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو ابھی اگرچہ میں اس منصب کا کامل اہل نہیں ہوں لیکن اہلیت کی طرف بڑھ سکتا ہوں. مثال کے طور پر جیسے مبلغین کے اندر جو ہے سب سے بنیادی وصف یہ ہونا ضروری ہے کہ علم ان کے پاس ہے یا نہیں. لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں تو وہ صحیح جواب دے سکتے, صحیح جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. پتہ چلا سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے طلاق کے بارے میں, جواب وہ دے رہے ہیں نکاح کے مسائل کے بارے میں. سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے سویم کے بارے میں, جواب وہ دے رہے ہیں ولیمے کے بارے میں. تو یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ سے سوال کچھ پوچھا جا رہا ہے, جواب کچھ دے رہے ہیں, جو سوال آپ سے پوچھا گیا اس کا جواب ہی آپ نے ذکر نہیں کیا, آپ نے سامنے والے کو صحیح رہنمائی فراہم نہیں کی, یہ ایک کمی ہے. اب جب آپ کے اندر یہ کمی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تو اس طریقے سے آپ دیگر اوصاف کے اندر دیکھ لیں کہ میرے اس منصب کے اندر کن کن اوصاف کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ایک مفتی ہے, ہم اپنی بات کرتے ہیں نا اپنے شعبے کی پہلے, کہ مثال کے طور پر ایک منصب افتاء پر فائز ہے. مفتی کا کام ہوتا ہے گہرائی کے ساتھ چیزوں کو سمجھ کر پھر فیصلہ کرنا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ٹھیک, جب تک وہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوگی, obvious سی بات ہے کہ وہ اس منصب کا اہل نہیں ہو سکتا. یہی چیز ہمیں سامنے والے کے بارے میں دیکھنی ہے. ایک اور چیز جو خاص طور پر ہمیں منصب کو سپرد کرتے ہوئے دیکھنی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی خود سے طلب کر رہا ہے نا تو اس کو منصب نہیں دینا چاہیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم کبھی بھی اس کو عامل نہیں بنائیں گے کہ جو خود سے ہم سے طلب کر رہا ہو. کیا بات ہے. لیکن اب ہمارا بریک جو ہے وہ خود ہی مانگ رہا ہے کہ مجھے بریک کرو. بریک.